جی السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں دور حاضر کے بہت بڑے عالم الحمدللہ ہمارے درمیان مولانا طارق جمیل صاحب موجود ہیں، جو آج وزٹ کر رہے ہیں ادارہ منہاج القرآن جو کہ ڈکسی روڈ پہ 2505 پہ ہے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے 1 on 1 ود علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ۔ ہم چاہیں گے کہ امت کو جو درپیش مسائل ہیں ان پہ کیا تبادلہ خیال ہوا ہے۔ حضرت کیسی رہی آپ کی ملاقات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ اس ملاقات کو الفاظ میں بیان کرنا تو مشکل ہے، چونکہ کیفیات کو تعبیرات بیان نہیں کر سکتے۔ شروع سے انسانی دامن تنگ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دینے میں ہمیشہ ہی کمزور رہا ہے۔ تو وہ تو عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، میری ان کی محبت ہے، یہ میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے اور ایک اعزاز کی بات ہے۔ پھر وہ ایک پازیٹیو کام جو کر رہے ہیں، مجھے وہاں لاہور بھی ملنے کا موقع رہا۔ آج میں نے ان کی لائبریری دیکھی، پھر ان کا زاہد نام زاہد بھائی نے بتایا، خود ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ 16 گھنٹے کتابوں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگ اور بھی نصیب فرمائے۔ حضرت اس وقت امت مسلمہ کو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں، چاروں طرف سے آپریشن ہے، ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے، ممالک پورے کے پورے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یہ کیفیت جو مسلمانوں پہ اس وقت طاری ہے، یہ کس وجہ، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ جی اس کا جواب تو خود قرآن پاک میں ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو بھی تکلیف آ رہی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور ابھی اللہ بہت کچھ درگزر فرما دیتا ہے۔ مصائب کی مختلف شکلیں ہیں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، اور اس کا راستہ صرف توبہ اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، خاص طور پر اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو اس کا جو آخری ہے نا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو اور پکی توبہ کرو۔ تو یہ قرآن کا حال یہ ہے کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو کوئی باطل طاقت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہاری مدد کروں تو تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینے کے لیے اس کے اور اس کے محبوب کے سامنے سر جھکانا، یہ امت بھول گئی ہے۔ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ بہت کچی باتیں ہیں۔ قرآن کی بات ہے کہ جب اللہ رسول کا دامن چھوڑو گے تو یہ حالات آئیں گے۔ تو میری تو ہر وقت یہی پچھلے 20-30 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں تو ان سارے مسائل سے اللہ ہمیں نکال دے گا۔ حضرت ایک جو میرے اسی سوال سے جو ضمن سوال نکلا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ پہلا کون سا عمل ہے جس کو اس کو فوراً پکڑ لینا چاہیے، جو کہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے توبہ کرنے کے فوراً بعد؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ بھولنے والا ہے اور کمزور ہے، تو اس نے توبہ کے لیے نہ کوئی عدد مقرر کیا ہے نہ کوئی عمر مقرر کی ہے جس سے 60 سال کے بعد ریٹائر کر دو گے، ٹھیک ہے؟ اور
اتنے پینلٹی لگنے کے بعد ان کا آپ کا جو وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ کینسل کر دو. تو لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، تو لہٰذا نہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اتنے سال کے بعد تمہاری معافی کوئی نہیں ہے، اتنی دفعہ توبہ توڑنے کے بعد تمہاری توبہ کوئی نہیں ہے. پہلے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے اور تم کر لو تو اللہ کے محبوب ہو. ایک گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو اللہ سے جنگ ہے، اور 70 دفعہ دن میں توبہ توڑے پھر کہ یا اللہ معاف کر تو اللہ کہتا جاؤ معاف کیا، دوستی پکی ہے. تو اس کے بعد فرائض ہیں. توبہ کے بعد پہلی چیز فرائض کی کمی کوتاہی کو دور کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے جو لوگوں پر زیادتی کی ہے اور حق تلفی کی ہے اس کی معافی مانگنا. یہ پہل. اس کے بعد جب بھی توبہ ٹوٹے فوراً کر لو. اللہ جس محبت سے اللہ پہلی توبہ قبول کرتا ہے اسی محبت سے اللہ 1000ویں توبہ قبول کرتا ہے. آپ نے بہت سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ ایک ہی بات میں دے دیا، کیونکہ میں یہ پھر توبۃ النصوحہ کی طرف آ رہا تھا کہ پھر توبۃ النصوحہ کیا ہے، وہ کیا سٹیٹ ہے، یعنی ہر بار وہ توبۃ النصوحہ ہی ہوتی ہے؟ دیکھیں عربی زبان بہت خوبصورت زبان ہے. نصوحہ کا مفہوم یہ ہے کہ پکی توبہ کرو. نصوحہ کا لفظی معنی ہے کپڑا سینا. ناسے درزی کو کہتے ہیں. درزی کیا کام کرتا ہے؟ دیکھیں اس نے کپڑے کو کپڑے سے جوڑا ہے. نبی کو ناسے کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے. تو لفظ نصوحہ میں یہ موجود ہے. کیا خیال ہے اب جب یہ کپڑا سل گیا یہ پھٹ نہیں سکتا؟ جب پھٹے گا تو رفع نہیں ہو سکتا. تو لفظ نصوحہ میں یہ مطلب موجود ہے کہ تم سے ٹوٹتی رہے گی، آنا میں سی دوں گا، لے آنا میں سی دوں گا. اسی کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم موت آخری لمحے تک ہم سے خطا ہوگی. تو لفظ نصوحہ میں اتنی بڑی تسلی ہے کہ جیسے کپڑا پھٹتا ہے اور تم سی لیتے ہو، تمہاری توبہ پھٹ گئی ہے، آ جاؤ ہم سی کے پھر جوڑ کے تمہیں واپس کر دیں. مولانا ایک سوال جو ہے، امت مسلمہ میں بہت سارے فرقے بن گئے ہیں، آپ ایک ایمبیسڈر ہیں، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، فالو بھی کرتا ہوں. آپ اور قبلہ حضور ایک بڑا کام کر رہے ہیں کہ امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سفر میں کتنی کامیابی حاصل ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جو ہماری نئی نسل ہے وہ تو اس فرقہ واریت کی لعنت سے کافی دور ہے، لیکن جو خاص طور پر ہمارا بر صغیر اس کی لپیٹ میں بہت زیادہ ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ نئی نسل ان چیزوں سے دور ہے، لیکن چونکہ باطل اور شیطان کی محنت بھی ساتھ ساتھ ہے تو کچھ لوگ تو رہیں گے اس تعصب پر. لیکن میری زندگی گزر گئی سفروں میں، 40 سال سے سفر کر رہا، بہت فرق، اللہ کا شکر ہے، بہت فرق. حضرت ایک بڑا برننگ کویسچن ہے، اور میرے خیال یہ لاسٹ کویسچن ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں بہت سارے مکاتب فکر کہہ لیں یا کچھ ایسے لوگ جن کو ہمارے مکتب فکر سمجھتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ، اس میں ہدایت فرما دیں ہمیں کیسے کی جائے. ہاسپٹلز میں ایک وارڈ ہوتا ہے ایمرجنسی، جس میں انتہائی سیریس مریض آتا ہے، پھر ایک آئی سی ہوتا ہے جو اور زیادہ سیریس مریض آتا ہے. تو اس کو ڈاکٹر اگنور کرتا ہے یا زیادہ توجہ دیتا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. زیادہ توجہ دیتا ہے. تو جو جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا مریض ہے، اور آپ اتنے ہی زیادہ اس کی کیئر کرنے کے حقدار ہیں. ایک جسمانی مریض، مجھے سر درد ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی کمر میں تکلیف ہے، چیئر پہ بیٹھتے ہیں. ایک روحانی مریض ہے، اور ایک اتنا مریض ہے کہ وہ بس اب مرنے والا ہے، تب اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالو، آکسیجن پہ ڈالو، یہ کرو. جو جتنا میرے رب سے دور ہو گیا اتنا ہی قابل رحم ہے. اس کو محبت دینا، عزت دینا، احترام دینا
یہ ہماری ذمہ ہے. بائیکاٹ کرنا بھی کوئی علاج. سبحان اللہ. آپ نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے. ناظرین یہ ہماری بڑی خوش بختی تھی کہ آج ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کچھ لمحات گزارے اور امت کے لیے جو بڑے بڑے انہوں نے یہ سوالوں کے جوابات دیے ہیں. آپ ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیں. یہ ہے Z9 ڈیجیٹل اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کہہ دیں گے اسٹوڈیو سے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.